زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، شو محمد درمیان انبیاء۔ شاعر کہتا ہے لوگوں، سیدنا غوث اعظم کی شان ولیوں میں ایسی ہی ہے جیسے مصطفیٰ کی شان نبیوں میں ہے۔ غوث اعظم کی شان ولیوں میں ایسی جیسے مصطفیٰ کی شان نبیوں میں ہے۔ بہت بڑی بات کہہ دی شاعر نے، غوث اعظم درمیان اولیاء، شو محمد درمیان انبیاء۔ اے لوگوں بس ایک فائنل جملہ سن لو، جو مصطفیٰ کریم کو نبیوں کے دور میں، نبیوں کے درمیان، نبیوں کے بیچ منصب اور مرتبہ حاصل ہے، سیدنا غوث اعظم کو وہی منصب ولیوں کی بارگاہ میں، ولیوں کے درمیان ہے۔ بے شک بے شک۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بیان کا آغاز میں آپ کے اس شعر سے کرتا ہوں، جو شعر میں نے نہیں لکھا، اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا، مفتی اعظم نے نہیں لکھا، استاد زمن نے نہیں لکھا، سبطین رضا خان صاحب نے نہیں لکھا، سرکار خواجہ معین الدین چشتی نے نہیں لکھا، صابر پاک کلیری نے نہیں لکھا، خواجہ نظام الدین اولیاء نے نہیں لکھا، بابا فرید الدین گنج شکر نے نہیں لکھا، داتا گن بخش لاہوری نے نہیں لکھا، بلکہ یہ شعر اپنی شان میں خود غوث اعظم نے لکھا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں سقال الحب کاسات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی۔ اب توجہ فرماتے چلے جائیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، اے لوگوں اللہ کی محبت نے مجھے معرفت کا جام پلا دیا۔ معرفت سمجھتے ہیں؟ معرفت کا معنی ہوتا ہے اللہ کو پہچاننا، اور جو جیسا پہچانتا ہے ویسے ہی مرتبہ پاتا ہے۔ سمجھ گئے نا بات کو؟ غوث اعظم فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی محبت نے مجھے عشق و مستی، معرفت و آگاہی کا جام پلا دیا۔ اور کیسا جام پلایا؟ کیسا جام پلایا؟ ہمیں یہ جام تو جنید بغدادی کو بھی ملا، یہ جام حضرت معروف کرخی کو بھی ملا، یہ جام بایزید بستامی کو بھی ملا، یہ جام اپنے زمانے کے ابو بکر شبلی کو بھی ملا، یہ جام اور آگے بڑھئے حضرت شاہ مدار کو بھی ملا ہے، یہ جام شاہ جی محمد شیر میاں کو ملا، یہ جام فارس پاک کو ملا، یہ جام ابو الحسین نوری کو ملا، یہ جام آل رسول مہر رضی کو ملا، یہ جام سادات مسولی کو ملا، یہ جام سادات کالپی کو ملا۔ ہمیں جتنے بزرگان دین دنیا میں پائے جاتے ہیں اور قیامت تک جتنے آئے گئے سب کو معرفت کا جام ملا ہے، مگر پیارے ذرا غور تو کر، سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں جام پلانے والا خدا ہے، پیمانہ بھی ایک ہے، جام بھی ایک ہے، پلانے والا بھی ایک ہے، مگر پینے کا انداز الگ ہے۔ آپ نے فرمایا وَشَرِبْتُمْ فُضْلَتِي مِنْ بَعْدِ السُّكْرِ وَمَا نِلْتُمْ عُلُفِّي وَاتِّصَالِ۔ اے ولیوں کی جماعت، اے قطبوں کی جماعت، اے اخواص کی جماعت، اے ابدال کی جماعت، اے بزرگوں کی جماعت، اے فقراء اللہ کی جماعت، سنو سنو، تم نے بھی اللہ کی طرف سے جام معرفت پیا ہے، میں نے بھی معرفت کا جام پیا ہے، پلانے والا بھی ایک ہے، جام بھی ایک ہے، اور پینے کا انداز بدلا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پہلے رب نے مجھے جام محبت پلا دیا، جام معرفت پلا دیا، اور جب اللہ کی طرف سے اللہ کی محبت نے مجھے جام معرفت پلایا تو میں اللہ کی محبت میں کھو گیا، اور ایسا کھویا، ایسا کھویا، ایسا کھویا، ارے خدا کی محبت میں کھونے کے بعد میں نے ساری دنیا کو ایسے دیکھ لیا جیسے ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، میں نے اس طریقے سے دیکھا جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ولیو سنو سنو، میرے جام میں، میرے پیمانے میں جو میرا بچا ہوا جام تھا اس کو تم نے پیا ہے، پہلے میں نے پیا ہے، اور میرے بچے ہوئے کو تم نے پی لیا۔ فرماتے ہیں غوث اعظم پہلے مجھے ملا جام، بعد میں سب کو ملا۔ ہمیں غوث اعظم کا جھوٹا، غوث اعظم کا بچا ہوا جام جب حضرت شاہ مدار نے پیا تو زندہ مدار، بے شک سبحان اللہ، وارث پاک نے پیا تو وارث اعظم بن گئے۔ بے شک
اور جب آپ کا جام اعلیٰ حضرت نے پیا تو زمانہ حضرت کہتا تھا، جب جام ملا تو اعلیٰ حضرت ہو۔ بے شک سبحان اللہ۔ زمانہ کہتا تھا مصطفیٰ رضا خان ہے، لیکن جب غوث اعظم کا جام مل گیا تو مفتی اعظم بن بے گئے، شک اور یہی جام ہمارے مرشد مولانا اختر رضا خان کو ملا تو تاج الشریعہ بن گئے۔ بے شک۔ اب ذرا غور کیجئے گا، جب ولیوں نے غوث اعظم کا بچا ہوا جام پیا تو اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ، جب ولیوں کو بچے ہوئے جام سے اتنا بڑا مرتبہ مل گیا تو غوث اعظم کی شان کتنی بلند و بالا۔ بے شک سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفاتن نلت المنالی۔ سبحان اللہ، بول جائیے سبحان اللہ۔ میں یہ عربی زبان پڑھا، اور عربی زبان سے 3 وجہ سے محبت کرنا چاہیے۔ بولو کس وجہ، کتنی وجہ سے؟ ارے بول جائیے، 3 وجہ سے محبت کرنا چاہیے۔ پہلی وجہ یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں عربی زبان سے اس لیے محبت کرو کہ قرآن عربی میں اترا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور دوسرا، عربی زبان سے اس لیے محبت کرو کہ میں عربی بولتا ہوں، بے شک۔ ہمارا آقا جس زبان کو بولتا ہو وہ زبان ہمیں سب سے پیاری۔ بے شک سبحان۔ بولو ہے کہ نہیں؟ اور تیسری بات فرمائی میرے آقا نے کہ سارے جنتی عربی بولیں گے، کوئی انگلش اور اردو نہیں بولے گا۔ بے شک۔ آپ سنی سے العقیدہ مسلمان ہیں، انشاءاللہ جنت کے حقدار ہیں، تو جو زبان جنت میں بولنا ہے ذرا دنیا میں اس سے محبت تو کرو، اور محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں عرض کیا کر رہا تھا، سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں مریدی لا تخاف، اے میرے مرید ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے مرید، بولے میرے مرید ڈرنے کی ضرورت۔ ارے اپنے غوث کا قول تو یاد کر لو یار، کیا فرمایا؟ میرے مرید ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اب ذرا ایک مثال سمجھ لیجئے، پردھان جی بولے ڈرنے کی ضرورت نہیں تو مطلب ہوگا بستی میں ڈرنے کی ضرورت نہیں، چیئرمین بولے تو قصبے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے آپ آگے بڑھتے چلے جائیے، بدایک بولے تو تحصیل میں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ایم پی بولے تو ضلع میں ڈرنے کی ضرورت نہیں، مکھیہ منتری بولے تو صوبے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں، وزیر اعظم بولے تو ملک میں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مگر ہم نے کہا پلٹ کر مولانا فرقان ذرا یہ تو بتائیے، جو پردھان کہہ رہا ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تو مطلب یہ ہے کہ گاؤں میں نہ ڈرے، دوسرے گاؤں والے سے ڈر سکتے ہیں، دوسرے قصبے والے سے ڈر سکتے ہیں، دوسرے صوبے والے سے ڈر سکتے ہیں، دوسرے ضلع والے سے ڈر سکتے ہیں۔ اس کو آپ سیاسی مثال مت سمجھیے گا، میں ایسی مثال دے رہا ہوں تاکہ بات آپ کے ذہن کے قریب ہو جائے۔ اور اگر آج وزیر اعظم بولے ڈرنے کی ضرورت نہیں تو مطلب ہوگا ملک میں ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دوسرے ملک سے ڈرا جا سکتا ہے۔ آپ کہیں گے اس لیے کہ پردھان کی گاؤں میں چلتی ہے، چیئرمین کی قصبے میں چلتی ہے، اور اسی طریقے سے ودھایک کی تحصیل میں چلتی ہے، ایم پی کی ضلع میں چلتی ہے، مکھیہ منتری کے صوبے میں چلتی ہے، وزیر اعظم صدر جمہوریہ کی ملک میں چلا کرتی ہے۔ ہم نے غوث اعظم سے پوچھا، غوث اعظم آپ فرما رہے ہیں اے میرے مرید ڈرنے کی ضرورت نہیں، آقا کسی بستی والوں سے نہ ڈرے، قصبے والوں سے نہ ڈرے، شہر والوں سے نہ ڈرے، تحصیل والوں سے نہ ڈرے، صوبے والوں سے نہ ڈرے، زمین والوں سے نہ ڈرے، ذرا یہ تو بتائیے کہاں کہاں ڈرے، کہاں کہاں نہ ڈرے؟ غوث اعظم نے جواب دیا تبولی فی السمائی والارض دقات، اے میرے مرید تو گاؤں اور بستی کی بات کیوں کرتا ہے؟ ارے تو جس غوث کو چاہتا ہے، جس غوث سے محبت کرتا ہے، جس غوث کا جشن مناتا ہے، جس غوث کی 11ویں مناتا ہے، ذرا اس غوث کا پاور تو دیکھ، اس کی شکتی تو دیکھ، اس کی طاقت تو دیکھ۔ آپ فرماتے ہیں تیرا پیر اتنا پیارا ہے، تیرا غوث اتنا پیارا ہے، 11ویں والا اتنا پاورفل ہے، یہ غوث اعظم اتنے پاورفل ہے، بڑے پیر روشن زمین کتنے پاورفل ہے۔ آپ فرماتے ہیں ارے میرے ٹنکے تو زمین میں بھی بستے ہیں، آسمان میں بھی بستے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ فرمایا میرے ٹنکے زمین میں بھی بج رہے ہیں، آسمان میں بھی بج رہے ہیں، آسمان میں بھی بج رہے ہیں۔ کمیٹی والے بول جائیں گے کمیٹی بات پر، زمین میں بھی بج رہے ہیں اور ہمیں تم بھی بج رہے ہو تو غوث اعظم کا صدقہ ہے، تمہارے نام چل رہے ہیں یہ بھی غوث اعظم کا صدقہ ہے۔ کھڑے ہو اور یہ غوث اعظم کا جشن منا رہے ہو، یہ بھی غوث اعظم کا صدقہ ہے۔ آیا صدقہ لینے کے لیے یہ بھی غوث اعظم کا، ہم سب غوث اعظم کا کھاتے ہیں، چونکہ ہم وفادار کتے ہیں، غدار کتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اب بات آ گئی تو بتا دوں، 2 کتے ہوتے ہیں، ایک پالتو ایک فالتو۔ کیسے؟ بول جائیے۔ ایک فالتو کتے کا حال کیا ہوتا ہے؟
فالتو کتے کا حال یہ ہوتا ہے کہ جس گھر میں جاتا ہے مارا جاتا ہے، اور پالتو کتے کا حال یہ ہوتا ہے کہ جہاں جاتا ہے بچ جاتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا ممبر پر بیٹھ کر کتے کی بات کرتے ہیں، میں کہوں گا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، ہمیں ولیوں کے کتے کی بات تو قرآن کر رہا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمیں قرآن کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں؟ بے شک۔ ہم نے قرآن سے کہا قرآن ذرا یہ بتا، تو مقدس کتاب ہے ساری کتابوں سے افضل، مگر تیرے اندر تو کتے کا ذکر۔ رب کی بارگاہ سے جواب ملے گا بندے ذرا غور تو کر، میں نے فالتو کتے کا ذکر نہیں کیا بلکہ ولیوں کی بارگاہ میں پلنے والے پالتو کتے کا ذکر کیا ہے، اور پالتو کتے کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ جب مجھے ولی پیارے ہیں تو ولی کا کتا بھی پیارا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ تو دو کتے ہیں، سبحان اللہ، ایک ہے فالتو، ایک ایک ہے پالتو۔ جی، بے پالتو شک، کتا سبحان بیچارہ اللہ۔ کیا کرتا ہے؟ گلے میں پٹا پڑا ہوا۔ چچا آپ کا نام کیا ہے؟ عاشق رضا خان صاحب۔ ان کے سامنے پٹا پڑا ہوا کتا آیا، انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ تھوڑی دیر پہلے، مثال دے رہا ہوں، تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا انہوں نے ایک کتے کو مار دیا، جب دوسرا پٹے والا آیا تو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا عاشق رضا خان صاحب ذرا یہ تو بتائیے آپ نے اس کو مارا کیوں، اس کو چھوڑا کیوں؟ کہنے لگے مولانا نشانی نظر نہیں آتی۔ بے شک، سبحان اللہ، نشانی نظر نہیں آتی۔ اعلیٰ حضرت سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں آقا میں غلام ہوں، یہ نہیں کہتے آقا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، بلکہ کہتے ہیں تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ابھی آپ نہیں سمجھ پائے ہوں گے، سگ فارسی کا لفظ، سگ کا معنی کتا ہو۔ اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ ہمیں کتنی دور کی نسبت؟ تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، یعنی غوث اعظم ڈائریکٹ آپ سے میرا رابطہ نہیں ہے، میرا رابطہ تو کیسے ہے سنیے، میرا رابطہ کتے سے ہے، اور وہ کتے کو نسبت ہے آپ کے در سے، تو احمد رضا خان کو کتے کے واسطے سے غوث اعظم سے نسبت ہو گئی۔ اب سنیں، عاشق رضا خان صاحب پر مثال دے رہا ہوں۔ ہم نے کہا اس کو چھوڑا کیوں، اس کو مارا کیوں؟ انہوں نے کہا اس میں پٹا پڑا تھا اس لیے چھوڑ دیا، یہ بے پٹے کا تھا اس لیے مار دیا۔ ہم سمجھ گئے یہ دنیا میں جب دنیا کے دو کتے ہوتے ہیں، اگر فالتو کتا ہوتا ہے ادھر جاتا ہے تب مارا جاتا ہے، ادھر جاتا ہے تب مارا جاتا ہے، مگر پالتو کتا پٹتا نہیں۔ ہم نے نتیجہ نکالا، سنو، ہم غوث اعظم کی بارگاہ کے پالتو کتے ہیں، اور وہ کتے ہیں غوث اعظم کی اس شان کو اعلیٰ حضرت یوں بیان کرتے ہیں، جو پٹے والے کتے ہوتے ہیں، جو نشانی والے کتے ہوتے ہیں، وہ نہیں مارے جاتے۔ آپ فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے۔ حشر تک رہے میری گردن میں یہ ڈورا تیرا، حشر تک رہے میری گردن میں یہ ڈورا تیرا۔ یہ غوث اعظم کے پالتو کتے ہیں۔ ارے ہم دنیا میں جدھر نکل جاتے ہیں زمانہ کہتا ہے غوث اعظم کے چاہنے والے آ رہے ہیں، راستہ چھوڑ دیا جائے، شیطان کہتا ہے راستہ چھوڑ دیا جائے، بھلائی کہتی ہے راستہ چھوڑ دیا جائے۔ ارے یہ غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ڈال کر جب قیامت میں پہنچو گے جہنم کہے گا ان کو اپنے قریب مت آنے دو، اور پلسرات کہے گا جھریا مومن فَإِنَّ نُورَكَ تُطْفِي لَهْبِ، کہے گا سن فَإِنَّ نُورَكَ يُطْفِي لَهْبِ، نور کہے گا ایمان والے غوث اعظم کے چاہنے والے جلدی گزر جا، جلدی گزر جا۔ پلسرات کہے گا جلدی گزر جا۔ ہم کہیں گے کیوں کہہ رہا ہے، سب کو تو گرا رہا ہے، جہنم میں ڈال رہا ہے۔ جواب آئے گا تو غوث اعظم کا کتا ہے، اور غوث اعظم کے کتے سے جب شیر مقابلہ نہیں کر سکتا، یہاں تو غوث اعظم کی شان دکھائی جا رہی ہے، جہنم کیسے مقابلہ کرے گا؟ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں ایمان والا جب گزرے گا تو پلسرات کہے گا جلدی گزر جا، اس لیے کہ تیرے نور نے میری روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اس کو ڈسچارج نہ کیجئے، لاسٹ تک اس کو رکھیے گا تاکہ بعد میں بھی کام آئے۔
ذرا محبت سے بول جائیے یا غوث یا غوث المدد المدد. پورا نعرہ لگائیے اور یہ بھی لگائیے شاہ مدار بیڑا پار. ہم تو ولیوں کو چاہنے والے، بے شک بے کوئی شک. اعتراض نہیں ہے. جی جی ہمارا دل تو سارے ولیوں کے لیے کھلا ہے. بے شک. اور سنو، اعلی حضرت کا پیغام لے کر کے جاؤ. امام اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے ہم دیوانوں کا امام ہو جایا کرتے. بے شک. سبحان اللہ سبحان ہم اللہ. تفریق نہیں کرتے. بتاؤں گا سیدنا غوث اعظم کی شان کیا ہے. مصطفیٰ کریم کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب امتحان میں کامیاب ہو گئے، میں نے آیت کریمہ پڑھی، اب لمبی تفسیر نہیں کر رہا ہوں. جب کامیاب ہو گئے تو اللہ نے فرمایا ابراہیم میں تجھے امامت عطا کروں گا. اور جب آپ نے خانہ کعبہ بنایا تو دعا کی مولا کی بارگاہ میں، مولا مجھے مصطفیٰ آخری نبی عطا فرما دے، وہ نبی جس کا تذکرہ آدم نے کیا ہے، وہ نبی جس کے نور کی تاکید کے لیے حضرت شیس علیہ السلام کو حکم دیا گیا، تطہیر کے لیے حکم دیا گیا. مولا اس محمد کو عطا فرما دے. رب نے فرمایا جاؤ تو انعام دے رہا ہوں، ایک یہ کہ امامت بھی تمہاری نسل میں ہوگی اور آخری نبی بھی تمہاری نسل میں ہوگا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس سے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام. آئیے ذرا غوث اعظم کو دیکھیں کہاں سے کنیکشن ہے غوث اعظم کا. خطیب تو آپ نے بہت سنے ہوں گے، مگر خطیب غوث اعظم سے شروع کرتے ہیں، غوث سے ختم کر دیتے ہیں. آؤ میں بتاؤں غوث کا کنیکشن کتنی دور سے چل رہا ہے. واہ بہت. اور یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اس لیے میں کہتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کی نسل میں اللہ رب العزت نے ہمارے آقا کو بھیجا. یہ خدا کے بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. غوث اعظم ابراہیم کو ملے یہ خدا کی عطا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اب آگے بڑھیے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دور آ گیا ہے. حضرت ابراہیم نبی کی اولاد میں پیدا ہو گئے. توجہ فرمائیں، نبی کی اولاد میں پیدا ہوئے. جب مصطفیٰ کریم نبی کی اولاد میں پیدا ہوئے آپ نے 63 سال کی زندگی گزارنے کے قریب ہے. ایک دن آپ حجۃ الوداع سے لوٹ رہے ہیں، اپنی زندگی کا آخری حج کرتے ہیں. ایک مقام آیا، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ یہ کون سا مقام ہے. صحابہ نے مقام کا نام بتا دیا، جگہ کا نام بتایا. فرمایا ٹھہر جاؤ. صحابہ ٹھہر گئے. فرمایا سب جماعت لگا لو، نماز ادا کی جائے گی. نماز ادا کر لی ہے. اس کے بعد سارے صحابہ جمع ہے. آقا اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے میرے آقا علیہ السلام نے فاخذا بیدی علی، حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا ہے. اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑنے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں میرے چاہنے والے صحابہ بتاؤ کیا میں ایمان والوں کی جان کا ان سے زیادہ حقدار نہیں ہوں؟ سارے صحابہ نے کہا آقا یقیناً آپ ہماری جانوں کے ہم سے زیادہ حقدار ہے. اگر وقت آ جائے تو ماں باپ کو آپ کے قدموں میں قربان کر دے، وقت آئے تو اپنی جان کو آپ کے قدموں میں نچھاور کر دے. آقا کریم نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا ھذا ولی من انا مولاہ، یہ میرا علی ہے جس کا ہاتھ میں نے پکڑا ہے. یہ اس کا مددگار ہے جس کا محمد مددگار ہے. بے شک. سبحان اللہ. بولے علی اس کا مددگار جس کا محمد، بولے جس کا محمد مددگار. سبحان اللہ. اب مصطفیٰ کریم نے حضرت علی کا ہاتھ کیوں پکڑا، یہ بات سننے کے قابل ہے. حجۃ الوداع کا موقع، مصطفیٰ کریم نے ہاتھ پکڑ لیا علی کا. حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کبھی نبی نے ہاتھ پکڑ کر ایسا نہیں کہا تھا، کبھی مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا یہ میرا علی اس کا مددگار ہے جس کا میں مددگار ہوں. مگر مصطفیٰ آخری زندگی میں، اپنی زندگی کے آخری دنوں میں حضرت علی کا ہاتھ کیوں پکڑ رہے ہیں؟ حضرت علی کا ہاتھ آج اس لیے پکڑا تھا میرے آقا یہ فرمانا چاہتے تھے اے میرے صحابہ سنو اب میرے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا، میں آخری نبی بن کر کے آیا تھا. اب میرا فیضان دنیا میں آئے گا، میرا فیضان دنیا میں پھیلتا رہے گا، قیامت تک مصطفیٰ کا فیضان ملتا رہے گا. مگر یہ فیضان کسی نبی کے ذریعے نہیں ملے گا چونکہ میں آخری نبی بن کر کے آیا ہوں. اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا مگر میرا فیضان قیامت تک جاری رہے گا. آقا کریم فرمانا یہ چاہتے ہیں لوگوں میں آخری نبی بن کر کے آیا تھا، اللہ نے مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، گویا میں نبوت کا دروازہ بند کر کے جا رہا ہوں اور علی ولایت کا دروازہ کھول رہا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث اعظم.
मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के दामाद हजरत अली शहंशाह विलायत बन गए। कौन बन गए? शहंशाह विलायत, विलायत के बादशाह बन गए। हमें किसी को विलायत उस वक्त तक नहीं मिलती जब तक कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के दामाद सैयदना मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु की रजामंदी हासिल। मैं आज क्या कर रहा था, हजरत अली शहंशाह विलायत बने। अब जब हजरत अली का इंतकाल हो गया तो इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बन गए थे, मगर हजरत अमीर माविया हजरत इमाम हसन में करीब था कि दो गिरोह मुसलमानों के आपस में लड़ जाए। आका करीम का फरमान सादिक आता है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान सादिक आया। हजरत इमाम हसन ने खिलाफत दे दी। इधर इमाम हसन ने खिलाफत हजरत अमीर माविया को सौंपी और आपने कहा, ऐ अमीर माविया खलीफतुल मुस्लिमीन, आप बन जाइए, मैं इस खिलाफत से दस्तबरदार होता हूँ, इस खिलाफत से इस्तीफा दे रहा हूँ, आप जिम्मेदार बन जाइए। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अमीर माविया के हाथ पर बैत की। इधर आपने दुनिया की खिलाफत को छोड़ा था, उधर रब की रहमत जोश में आई और जोश में आने के बाद रब की रहमत ने फरमाया, ऐ हसन, तू दुनिया की खिलाफत को छोड़ रहा है, हम तुझे गौसियत कुबरा अता करेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हसन के सदक़े में बहुत गौसे आदम को गौसियत कुबरा। तो पहला गौसे आदम कौन है? बोले इमाम हसन। पहला गौसे आदम कौन? और दूसरे गौसे आदम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाही ताला अलैह। मैं इस इलाके में रहता हूँ, मैं जानता हूँ बहुत से हमारे हजरात कहते हैं शामदार बड़े, गौसे आदम छोटे। अगर इस तरह का कोई नजरिया रखता हो तो मेरी गुफ्तगू को संजीदगी से सुन लीजिएगा। मैं दिल की बात आप तक पहुंचाऊंगा, मैं आपको कभी डांटने डपटने का काम नहीं करूंगा। दिल की बात और दिल की सदा आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इतना याद रखें, वलियों के लिए आप छोटा बड़ा होने का कभी भी कोई दावा ना करे, ये सब खुदा के राज है, हमें क्या पता। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर कोई दावा कर रहा है तो बताए कि लोहे महफूज पर देख कर आया है, किसका मर्तबा बड़ा है किसका छोटा है, किसी को पता है? आला हजरत से पूछा गया, अहमद कबीर रिफाई के ताल्लुक से एक इस्तफ्ता आया, किसी ने कहा अहमद कबीर रिफाई गौसे आदम थे, अब्दुल कादिर गौसे आदम नहीं थे। अहमद कबीर रिफाई बड़े थे, गौसे आदम छोटे थे। आला हजरत ने एक जुमला फरमाया, जो अहमद कबीर के बारे में ऐसा अकीदा रखते हैं वो हकीकत में अहमद कबीर रिफाई को भी नाराज कर रहे हैं। अब अगला जुमला सुनो, जो शामदार के लिए कहते हैं वो बड़े गौसे आदम छोटे, हकीकत में वो गौसे आदम नहीं बल्कि शामदार को भी नाराज कर रहे हैं। हमें शामदार वली है, वली और वली वही मानता है जो खुदा अता कर देता है। अब सारे वलियों का सरदार सैयदना गौसे आदम को बनाया गया है, इसलिए शामदार का अकीदा भी यही है कि गौसे आदम सारे वलियों के सरदार है। हजरत बायजीद बुस्तामी का अकीदा भी यही, मारूफ करखी का अकीदा भी यही, फारिस पाक का अकीदा भी यही, बुजुर्गान दीन का अकीदा भी यही। और सुनो सुनो, जो वलियों से सच्ची मोहब्बत करता है, जब वलियों का अकीदा कि सारे वलियों का सरदार सैयदना गौसे आदम है, तो हम सुन्नियों का अकीदा भी यही है कि सारे वलियों के सरदार गौसे आजम है। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। ये मैं इस टाइम की कंटिन्यू नहीं करूंगा। सैयदना गौसे आदम को गौसियत कुबरा कब मिली, सैयदना गौसे आदम की शान क्या है, एक रिवायत सुनाता चलूं। तफरीहुल खवातिर फी मनाकिब शेख अब्दुल कादिर में हिर्जुल आशिकीन के हवाले से जिक्र किया गया, लम्मा उरिजा बिजद्दी रसूलिल्लाह लैलतल मिरसादी फबकिया जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मुतखल्लिफन फकाल या मुहम्मद लौ दरैतु अन मिलतल्लाह तरक्तु फअरसलल्लाहु रूही इलैहि फी ज़ालिकल मकाम लिस्तिफादति मिन सय्यदिल अनाम फतशर्रफ्तु बिही वस्तअसलतु अलल खिलाफा वल वरासा वन्नअमतुल उस्मा वन्नअमतुल उस्मा कद हज़रतु व उजिदतु बिमंज़िलतिल बुराक़ी वक़द रकिबा अलैया जद्दी रसूलुल्लाह व इनानी बियदी हत्ता बलग फकान क़ाब क़ौसैनि अव अदना वक़ाल या इब्नी क़दमी हाज़िही अला रकबतिका व क़दमाका अला रिक़ाबि कुल्लि औलियाइल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रिवायत है गौसे आदम की शान में सबसे मजबूत।
بے شک سبحان اللہ۔ سیدنا غوث آدم کی شان سنو، آپ فرماتے ہیں آقا کو معراج کے لیے جبریل بلا کر کے لے کر جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ نے مسجد حرام سے معراج کا سفر شروع کیا ہے، بیت المقدس میں جا کر نبیوں کی امامت فرما رہے ہیں۔ پہلے آسمان پر نہیں، دوسرے تیسرے آسمان بلکہ ساتوں آسمانوں کو آپ نے طے کر لیا ہے۔ یہاں کا سفر مکمل ہو گیا ہے، اب سدرۃ المنتہا پہنچے ہیں جو جبریل کا مقام ہے۔ جبریل کا قدم رکا، آقا کا قدم بڑھا۔ بے شک سبحان۔ جبریل نے کہا آقا چلے جائیے، آپ میری طرح نہیں، میں نہیں جاؤں گا چونکہ میں آپ کی طرح نہیں۔ اب سمجھے ذرا بدعقیدہ کو جو کہتا ہے ہم جیسے بشر ہیں۔ ایک مثال دے دوں آپ کو یہیں پر، حاجی صاحب ہیں آپ ماشاءاللہ، حج کر کے آئے، اچھا یہ بتائیے ماشاءاللہ مکہ شریف میں آپ کو اپنے علاقے والا ملا ہوگا تو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، ایسا لگا ہوگا کہ چلو اس کو چائے پلا دے، خیمے میں جا کے کھانا کھلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے عقیدے والا ہے۔ کیا نہیں سمجھتے؟ آسانی سے آپ لوگ نہیں سمجھتے، ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالنے کی ضرورت پڑے گی، زور سے بولوں گا تب سمجھیں گے آپ۔ کیا اپنے عقیدے والا ہو تو خوشی ہوتی ہے کہ اچھا جو عقیدہ جبریل کا وہی عقیدہ میکائیل کا، وہی عقیدہ اسرائیل کا، وہی عقیدہ اسرافیل کا، روح نکالنے والا کون فرشتہ؟ بولو، گھبرانا نہیں، میں نے دعوت نہیں دی ہے، صرف ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہمیں جو عقیدہ جبریل کا، وہی عقیدہ اسرافیل کا، وہی عقیدہ اسرائیل کا، وہی عقیدہ میکائیل کا، اس لیے کہ فرشتوں میں گروپ بندی نہیں۔ اور آگے بول جائیے فرشتوں میں کوئی، ہمیں سمجھدار نہیں ہے، فرشتوں میں گروپ بندی نہیں، اور آج تک فرشتوں میں کوئی دیوبندی نہیں۔ بے شک عقیدہ بڑا پیارا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی ہم جیسے بولے یا ہم جیسے نہیں، یہی عقیدہ جبریل کا ہے، یہی عقیدہ میکائیل کا ہے، ہمیں یہی عقیدہ اسرائیل کا بھی ہے کہ نبی ہم جیسے نہیں۔ اب جب سنی کی روح نکالنے اسرائیل آتے ہوں گے اور خوش ہوتے ہوں گے چہرہ دیکھ کے، ارے ان کا عقیدہ، ارے اس کا عقیدہ، ارے اس کا عقیدہ تو میرے عقیدے جیسا ہے، میں بھی مانتا ہوں نبی میرے جیسے نہیں، اور یہ بھی مانتا ہے نبی ہم جیسے بشر نہیں۔ کہتے ہوں گے سنو سنو اے سنی سے عقیدہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، روح نکالنا میری ڈیوٹی، اس ڈیوٹی کو ذرا بیوٹی میں چینج کر دوں اور بڑی آسانی سے تیری روح نکال دوں۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے جب حضرت اسرائیل کسی سنی کی روح نکالنے آتے ہیں، اپنے ہم عقیدہ دیکھ کر بڑے چین و سکون سے اس کی روح نکال لیا کرتے ہیں، اور جب بدعقیدہ کے پاس آتے ہوں گے سختی سے روح نکالتے ہوں گے، اس لیے نکالتے ہوں گے کہ وہ اسرائیل کے عقیدے کے خلاف بولا۔ جی جی بے شک بے شک، بہت اچھا نکتہ ہے بے شک۔ حضرت جبریل امی کا قدم رکا، آقا آگے بڑھے، غوث آدم فرماتے ہیں مصطفیٰ اکیلے ہو گئے، اکیلے رک گئے تو مصطفیٰ اکیلے ہو گئے، بے شک مصطفیٰ اکیلے ہوئے تو فرمایا فارسل اللہ علیہ روحی فی ذالک المقام، اللہ رب العزت نے اس مقام پر میری روح کو بھیج دیا۔ ہم نے کہا غوث آدم آپ کو اکیلے کیوں بھیجا گیا؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مصاحبت کے لیے آخر کیا وجہ ہے؟ فرمایا لاستفادتی من سید الانام، اس لیے بھیجا گیا تاکہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے تنے تنہا فیض حاصل کرتا چلوں، ادھر سے نانا فیض تھے، ادھر سے نوانا فیض، ادھر سے نواسا فیض لے، اس لیے بھیج دیا گیا۔ فرمایا ہم نے عرض کیا آقا یہ بتائے وہاں کیا کیا ملا؟ فرمایا مجھے نعمت عظمیٰ ملی، مجھے وراثت ملی، مجھے خلافت ملی، مجھے ولیوں کی امامت ملی، مجھے ولیوں کی سرداری ملی۔ فرماتے ہیں سیدنا غوث آدم یہ ساری چیزیں حاصل ہو گئی۔ ہم نے کہا آقا حیثیت کیا تھی؟ فرمایا میری حیثیت یہ تھی کہ فوجدت بمنزلۃ البراق، اللہ نے براق کو روک دیا تھا، اللہ نے جبریل کو روک دیا تھا، اب مصطفیٰ کو لامقام سوار ہو کر کے جانا تھا، اس لیے اللہ نے میری روح کو براق کی جگہ پیش کر دیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَرَكِبَ عَلَيَّ جَدِّي رسول اللہ، اور کہا میرے نانا جان مجھ پر سوار ہو گئے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے نہیں، سبحان اللہ، بہت بڑی بات بول رہا ہوں، یہ مغز ماری کی ہے میں نے اس روایت کو تلاش کرنے میں، محنت کی ہے، تو جتنی محنت سے میں سنا رہا ہوں اتنی محنت سے آپ بھی تو بولیں سبحان اللہ۔ سیدنا غوث آدم فرماتے ہیں مجھے براق کی جگہ پیش کیا گیا، میرے آقا مجھ پر سوار ہو۔ ہمیں یار جس پر مصطفیٰ سوار ہو جائے،
ارے مصطفیٰ عرش معلی پر قدم رکھے تو عرش معلی بلند ہو جائے. اور یہاں تو مصطفیٰ نے اپنی پوری ذات کو غوث اعظم کی روح پر رکھ دیا. ہم نے پوچھا غوث اعظم کہاں تک پہنچے؟ سفر تھوڑا تھا. فرمایا حتی بلغ فکان قاب قوسین او ادنی. ہم اتنے قریب پہنچ گئے کہ ہمارے اور خدا کے درمیان، ہمارے اور خدا کی بارگاہ کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. ہم نے عقیدہ نکالا، اے سنی تیرا غوث کتنا پیارا ہے. آج معراج کی رات میں مصطفیٰ کریم کی معراج ہو رہی ہے اور مصطفیٰ کے وسیلے سے سیدنا غوث اعظم کی بھی معراج ہوتی چلی جا رہی ہے. سیدنا غوث اعظم کو بھی وقار مل رہا ہے، غوث اعظم کو بھی عزت مل رہی ہے، غوث اعظم کو بھی شرافت مل رہی ہے، غوث اعظم کو بھی کرامت مل رہی ہے. ہم نے کہا اور بتائیے. غوث اعظم نے فرمایا ذرا اور سنتے چلے جائیے. کہا وقال ابنی قدمی ہذہ علی رقبتک وقدمک علی رقاب کل اولیاء اللہ. اے میرے بیٹے عبد القادر، میرے آقا فرما رہے ہیں میرے بیٹے عبد القادر. اور اسی کی ترجمانی جب امام کرتا ہے تو اس انداز میں بولتا ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے. اور لاڈلا بیٹا تیرا، لاڈلا بیٹا تیرا، یہ بیٹے کا لقب بھی وہی سے ملا ہے، معراج کی رات میں ملا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا قدمی ہذہ علی رقبتک. اے میرے بیٹے عبد القادر، آج تو نے میرا قدم اپنے اوپر رکھوا لیا ہے. چاہ مجھے میں تجھے پرائز دے رہا ہوں، تجھے پرسکار دے رہا ہوں، تجھے تحفہ دے رہا ہوں. قدمک علی رقاب کل اولیاء اللہ. قیامت تک جتنے ولی آئیں گے سارے ولیوں کی گردنوں پر تیرا قدم نہیں بلکہ تیرے دونوں قدم ہو. بے شک سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آ کے وہ ہے تلوار. بے شک سبحان اللہ. بولو غوث اعظم کو وصیت کبریٰ کہاں ملی؟ معراج شریف. معراج کی رات. اب ذرا اصلاح کی 2 باتیں بول دوں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم بنے، یہ مت سمجھیے گا دن میں کھایا رات کو سو گئے غوث اعظم بن گئے. بڑی محنت کرنا پڑی ہے. ہمیں کئی دن تک بھوکے رہتے تھے غوث اعظم. تو غوث اعظم جب کھانا چھوڑ دیتے تھے تو رب کی بارگاہ سے پیغام آتا تھا عبد القادر تجھے میری قسم، تجھے میری قسم کھانا کھا لے. ہمیں اگر ہم کھانا چھوڑے، شادی شدہ ہے تو بیوی، بغیر شادی شدہ ہے تو ماں، بھائی، بہن، رشتہ دار، قرابت دار ہمیں راضی کرے بھیا کھانا کھا لو. دوسرا بھائی بولے بھیا کھانا کھا لو، ماں بولے بیٹا کھانا کھا لے، باپ بولے بیٹا کھانا کھا لے، بیوی بولے شوہر علامتدار میرے سر کے تاج آپ کھانا کھا لیجیے. مگر بہر غوث اعظم آپ کی شان بڑی پیاری ہے. آپ جب کھانا چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے پیغام بھیجا جاتا ہے جاؤ میرے عبد القادر سے کہنا عبد القادر تجھے خدا تعالیٰ اپنی قسم دیتا ہے اور اپنی قسم دینے کے بعد کہتا ہے خدا کے نام سے کھا لے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب، یہ سیدنا غوث بہت خوب سبحان اللہ. مگر بڑی محنت سے غوث اعظم بنے. بے اور شک غوث اعظم کے غوث اعظم بننے میں ان کے ماں باپ کا بہت بڑا عمل دخل ہے، بے شک بہت بڑا عمل دخل. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ماں. کچھ عورتیں محلے کی آتی ہیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ماں. ابھی چونکہ اس وقت گنج شکر بنے نہیں تھے مگر ابھی فرید الدین نام کا نام تھا، لقب نہیں ملا تھا. کہا فرید الدین کی ماں ذرا یہ بتا تیرے بچے اور ہمارے بچوں میں اتنا فرق کیوں؟ تو کہا کیا معاملہ ہو گیا؟ کہا سن تیرے بچے اور ہمارے بچوں میں اتنا فرق ہے کہ تیرا بچہ دن میں مصلی بچھا کر مصطفیٰ کریم پر درود و سلام پڑھا کرتا ہے، بے شک سبحان اللہ. رات کو ہمارے بچے سو جاتے ہیں لیکن تیرا بچہ مصلی بچھا کر آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے، خدا کے قہر سے خدا کے غضب سے ڈر کر آنسو نکال لیتا ہے، خدا کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتا ہے. بے شک ابھی عمر کتنی ہے؟ 5 سے 6 سال. اللہ اللہ. ماں کا کمال ہے.
5-6 साल की उम्र फरीदुद्दीन गन शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह दिन में मुसल्ला बिछाकर मुस्तफा करीम पर दुरूद पढ़ रहे हैं, रात को मुसल्ला बिछाकर खुदा के खौफ में आंसू बहा रहे हैं। ऐ सुन लियो, जरा रो लिया करो, दिन भर में कम से कम कुछ लम्हात ऐसे निकाला करो जहां तुम्हारे घर वाले ना हो, दुनियादार ना हो, कराबतदार ना हो, रिश्तेदार ना हो, अगर हो तो खुदाए ताला की याद हो, याद परवरदिगार हो, याद ताजगारे मदीना हो, और उसके बाद आंखों से आंसू निकालो। आप कहेंगे मौलाना आंखों बहाने से फायदा क्या है? मैं कहूंगा कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म होगा, ये मुस्तफा के उम्मती है, ऐ जहन्नम जरा इनके पीछे दौड़। जहन्नम पीछे पीछे दौड़ेगा, लोग आगे आगे भागते होंगे। लोग कहेंगे मौला नमाजों का सहारा है, इस जहन्नम को रोक दिया जाए। रब फरमाएगा नहीं रोका जाएगा। लोग अपने नमाजों का सहारा वसीला देंगे, लोग अपने रोजों का वसीला देंगे, लोग अपनी इबादतों का वसीला देंगे, लोग अपनी रियासत का वसीला देंगे, लोग अपनी मुजाहदात का वसीला देंगे, लोग सालिहात का वसीला देंगे, लोग बुराइयों से बचने का वसीला देंगे, मगर जहन्नम ना रुकेगा। ना जहन्नम नमाजों से रुकेगा, ना इबादतों से रुकेगा, ना मुजाहदात से रुकेगा, ना रियासत से रुकेगा। इतने में जिब्रील अमीन एक कटोरा लेकर के आएंगे, एक बर्तन लेकर के आएंगे, उसमें बहने वाले पानी की तरह सयाल चीज होगी। मुस्तफा करीम की बारगाह में जिब्रील अर्ज करेंगे, अल्लाह के रसूल जरा इसमें से चंद कतरे जहन्नम की तरफ छिड़क दीजिए। प्यारे आका अपने हाथ में चंद कतरे लेंगे, जहन्नम की तरफ मारेंगे। वो जहन्नम जो नमाजों से ना रुका था, वो जहन्नम जो रोजों से ना रुका था, वो जहन्नम जो इबादतों से ना रुका था, वो जहन्नम जो मुजाहदात से ना रुका था, वो जहन्नम जो रियासत से ना रुका था, अचानक जहन्नम रुक जाएगा। मुस्तफा फरमाएंगे जिब्रील ये तो इबादतों से नहीं रुक रहा था, ये तो नमाजों से नहीं रुका था, ये तो रियासत से नहीं रुका था, ये तो मेरे उम्मतियों के अच्छे अमाल के वसीले से ना रुका था, आखिर ये कैसे रुक गया? जिब्रील अमीन अर्ज करेंगे आका इसमें जो पहने वाली चीज नजर आ रही है ये आपके आशिक, आपके चाहने वाले उम्मतियों की आंखों से निकले हुए आंसू है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। कितना कीमती है तुम्हारा आंसू, कितना प्यारा है तुम्हारा आंसू। हमें भाई की मौत पर रोने वालों, माँ की मौत पर रोने वालों, अजीजों अकारिब की मौत पर रोने वालों, जरा इंसाफ से बताना राघोपुर के रहने वाले सुन्नी गयूर मुसलमानों, कभी तुम्हारी आंखों से खुदाए ताला के खौफ की बुनियाद पर आंसू निकले हैं? क्या मुस्तफा की याद में कभी आंसू निकले हैं? अरे टीवियां देखते हो, पिक्चरें देखते हो, उसमें अगर कोई इस तरीके की बात आ जाए तो आंखों से आंसू निकल जाते हैं। किसी के गम की खबर सुन लो, आंखों से आंसू निकल जाते हैं। अरे सुन्नी सऊल अकीदा मुसलमानों, ये दुनिया वाले दुनिया से जा रहे हैं, यकीनन ये भी गम का मौका होता है, मगर सुनो सुनो सबसे बड़ा गम का मौका ये होता है ये इंसान जो कब्र से दुनिया से कब्र में चला गया, अपने साथ नेकियां लेकर ना गया, अपने साथ इबादतें लेकर ना गया, अपने साथ मुजाहदात लेकर ना गया, अपने साथ मुराकबात लेकर ना गया। अरे सुन्नी सऊल अकीदा मुसलमानों, तुम तो मुस्तफा से मोहब्बत करते हो, कुछ ऐसे वक्त निकाला करो जिसमें तुम्हारी आंखों से आंसू गिरे। कसम खुदा की तुम्हारी आंखों से निकलने वाला आंसू जमीन पर नहीं गिरता है, उससे पहले अल्लाह उसको कबूल फरमा ले। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज देखो बाबा फरीदुद्दीन गन शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की माँ से जब इतना सवाल किया गया तो आपने बड़ा प्यारा जवाब दिया था। कहा था सुनो फरीदुद्दीन का इसमें अकेले कमाल नहीं, मेरा भी कमाल है। बेशक सुभान अल्लाह, बोल जाइए सुभान अल्लाह। और मेरी माँ और बहनें जो उधर बैठी हैं, अब एक पैगाम मुझसे लेकर जाए। बाबा फरीदुद्दीन गन शकर की माँ ने जवाब दिया इसमें खाली फरीद का कमाल नहीं, मेरा भी खूने जिगर शामिल है। कहा क्या मतलब? कहा सुनो मैंने अपने बेटे को 2 साल तक दूध पिलाया, मगर 2 साल की मुद्दत में कभी मैंने अपने बेटे को बेवजू दूध नहीं पिलाया। अल्लाह। अरे बोलो, जब माँ पावुजू होकर के कुरान पाक की तिलावत करके, नबी के नगमे गाकर, वलियों की तारीफ करके, कुरानी आयात का विर्द करने के बाद खुदा की तस्बीह व तहलीलात करते हुए अपने बच्चों को दूध पिलाएगी तो यकीनन अपने ज़माने का पैदा होने वाला वो बच्चा कभी बायजीद बुस्तामी बन के चमकेगा, कभी सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी बन करके चमकेगा, कभी इमाम हसन बन करके चमकेगा, कभी इमाम हुसैन बन करके चमकेगा, कभी शहीद आदम बन
بن کر کے چمکے گا، کبھی غوث اعظم بن کر کے چمکے گا، کبھی مفتی اعظم بن کر کے چمکے گا، کبھی امام اعظم بن کر کے چمکے گا۔ ہمیں یاد رکھو جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو پیدا ہونے والا بچہ، اس پیدا ہونے والے بچے کو اللہ بڑے سے بڑا مرتبہ اور منصب عطا کر دیا جاتا ہے۔ کوئی اپنے زمانے کا اعلیٰ حضرت بنتا ہے، کوئی اپنے زمانے کا مفتی اعظم بنتا ہے، کوئی اپنے زمانے کا مفسر اعظم بنتا ہے۔ ارے یہی ماں باپ جب نیک ہوتے ہیں اور مولانا ابراہیم رضا خان کی شکل میں قرآن کا مفسر قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اپنے بیٹے کی پرورش کرتا ہے تو آگے چل کے یہ بچہ بڑا ہو کر کے بہت بڑا عالم بنتا ہے اور زمانہ اسی کو تاج الشریعہ کے نام سے یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو مدینے کی حاضری نصیب کرے۔ آمین، اللہم آمین۔ بہت پیارا نعرہ لگایا ماشاءاللہ۔ اب بس آخری گفتگو، علامہ فرقان صاحب کے جو بولٹس ہے وہ تیز ہوتے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ فیوز اڑ نہ جائے۔ سبحان اللہ۔ آخری بات سن لیجئے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ماں نے کیا جواب دیا تھا؟ بڑا پیارا جواب دیا تھا کہ اس میں خالی فرید کا کمال نہیں بلکہ میرا بھی کمال شامل ہے۔ آج ہماری ماں بہنوں کے ہاتھ میں کنٹرول، ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے، کہتی ہے بیٹا سین مت نکالنا، آواز ہلکی کر دے، اذان ہو رہی ہے، مجھے سین دیکھنا ہے۔ میں نے کہا پگلی کیا کرتی ہے تو کس کا سین دیکھ رہی ہے؟ اگر تجھے سین دیکھنا ہے تو حضرت عائشہ کی زندگی کا سین دیکھ، فاطمہ کی زندگی کا سین دیکھ، آسیہ کی زندگی کا سین دیکھ۔ ارے ان کی ہسٹری کو اٹھا لے، قسم خدا کی اگر تو ان کی زندگی پر عمل کرنے کے بعد اسلامی پردے کے ساتھ چلے گی، زمانہ کہے گا ذرا نظریں بچا لو، فاطمہ کی کنیز جا رہی ہے، زمانہ کہے گا ذرا نظریں بچا لو، عائشہ کی چاہنے والی جا رہی ہے، زمانہ کہے گا ذرا نظریں بچا لو، حضرت زینب سے محبت کرنے والی جا رہی ہے، زمانہ کہے گا نظریں بچا لو، مصطفیٰ کریم کی ازواج مطہرات کی شیفتہ و فریفتہ عورت جا رہی ہے۔ آج میں کہتا ہوں، ایک شخص نے مجھ سے کہا تھا تم نے اسلام کے ذریعے عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے، اس طریقے سے تم نے عورتوں کو گھروں میں قید کر لیا ہے، یہ میڈیا والا تھا۔ میں نے جواب دیا تھا پگلے سول، ہم نے پردے کا حکم دینے کے بعد اپنی عورتوں کو گھروں میں محفوظ، گھروں میں قید نہیں کیا ہے، بلکہ پردے کا حکم دینے کے بعد ہم نے عورتوں کو نہیں بلکہ عورتوں کی عزتوں کو محفوظ کر دیا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم بھی بہت نیک تھے۔ ابو صالح جنگی دوست ایک زمانے سے باغ کی رکھوالی کر رہے تھے، کمیٹی والوں کی طرف سے کوئی آرڈر تو نہیں ہے؟ بول جاؤں کچھ اور 2-4 منٹ 5 منٹ؟ اچھا مولانا فرقان صاحب قبلہ، میں کچھ نہیں کہا، میں بڑھاؤں گا نہیں، ان کی محبت کو دیکھ رہا ہوں، میں بھی سمجھ رہا ہوں، الحمدللہ نزاکت کو میں سمجھ رہا ہوں۔ بہرحال توجہ فرمائیے، سیدنا غوث اعظم کے باپ بڑے نیک تھے، باغ کی رکھوالی کرتے تھے، سیب والا واقعہ تو مشہور ہے، مگر ابو صالح جنگی دوست کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ سومئی کی بارگاہ میں کچھ مہمان آئے۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست عبداللہ سومئی نے کہا جاؤ ذرا باغ کے پھل توڑ لاؤ۔ یہ گئے پھل توڑ کر لائے، جیسے مہمانوں کے سامنے رکھے فوراً منہ سے نکال دیا، کھایا فوراً منہ سے نکالا، منہ میں چبایا فوراً نکال دیا۔ کہا عبداللہ سومئی مذاق بناتے ہو ہمارا، اتنا بڑا باغ ہے، کھٹے کھٹے پھل، اب جلال آنا تو فطری بات۔ حضرت عبداللہ سومئی کو جلال آیا، ابو صالح جنگی دوست سے کہا کیا معاملہ ہے؟ یہ کھٹے کھٹے پھل توڑ کر لائے ہو، کتنے سال ہو گئے باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے؟ حضرت ابو صالح جنگی دوست کا جواب سننا، آپ نے فرمایا سنو، آپ نے مجھے کھانے کی اجازت نہیں دی تھی، باغ کی حفاظت کرتا ہوں، مگر آج تک آپ کے باغ کے پھل نہیں تھے۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت اللہ۔ ابو صالح جنگی دوست کو عبداللہ سومئی نے سینے سے لگایا، رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ہم نے کہا اور ساتھی مہمانوں نے کہا عبداللہ سومئی اس نے کھٹے کھٹے پھل کھلا دیے ہیں، اس کو سینے سے لگا کر تم رو رہے ہو۔ کہا تم نہیں جانتے کتنا نیکوکار پرہیزگار ہے یہ۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا ایک دن ایسا ہوا، سخت آندھی، سخت بارش، سخت طوفان تھا، نتیجہ یہ ہوا میں نے اپنے باغ کی چھت پر کھڑے ہو کر کے نظارہ دیکھا، دیکھو ذرا میرے باغ کا حال کیا ہے۔ فرمایا
आंधी भी हो रही है, बारिश भी है, तूफान भी आ रहा है, मगर मैं क्या देखता हूँ, मेरे बाग के अंदर एक चिराग चल रहा है और उसी चिराग के करीब बैठकर ये नौजवान कुरान की तिलावत कर रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। आंधियों ने चिराग को नहीं बुझाया, बारिश ने चिराग को नहीं बुझाया, तूफान ने चिराग को नहीं बुझाया। फरमाया जब मैं सुबह को गया और जाकर के मैंने देखा तो बड़ा प्यारा मंजर था, सबके बाग के फल टूट टूट कर जमीन पर गिर गए थे, मगर मेरा बाग महफूज था। फरमाया क्यों महफूज था? कहा इसी नौजवान के कुरान पाक की तिलावत की बरकत। बेशक आज जो हमारे भाई घूमते फिरते हैं, मौलाना तावीज कर दीजिए, मौलाना दुआ कर दीजिए, मौलाना ये कर दीजिए, मौलाना वो कर दीजिए, बड़ा हादसा पेश आ गया है। मैं कहता हूँ पगले, ये सारे काम करने की जरूरत नहीं। मैं तावीज कंडों पर फतवा नहीं लगाता, मैं भी मानता हूँ तावीज करवाना चाहिए, मैं भी मानता हूँ तावीज का असर होता है, मैं भी जानता हूँ कुरान पाक की आयत करीमा का असर होता है, मगर एक बात सुनिए, खाली तावीज पर टिके रहो, नमाजें छोड़ते चले जाओ, इबादतें छोड़ते चले जाओ, मुजाहदात से दूर रहो, मुस्तफा की याद से दूर रहो, खाली तावीज पर टिके रहो, ये भी समझदारी नहीं। आज अब अपने घरों से निकलते हैं तो मैं आपको एक पैगाम देकर के जा रहा हूँ, अगर मालदारी चाहिए, अगर चालू की हिफाजत चाहिए, अगर घरों में बरकत चाहिए, अगर घरों में उल्फत चाहिए, घरों में मोहब्बत चाहिए, चंद दिनों के बाद, शादी के चंद दिनों के बाद आपसी झगड़े हो जाते हैं, मौलाना बन नहीं पा रही है, मैं कहूँगा सुन, अगर बनवाना है तो एक नुस्खा ले जा। ये आला हजरत सरकार की बारगाह से आने वाला फकीर और आला हजरत के पोते सरकार ताजुश शरिया का फैज पाने वाला अदना सा हकीरो फकीर मोहम्मद शहजाद रजा कादरी कहता है, सुनो सुनो, एक नुस्खा लेकर के जाओ, जब सुबह को तुम उठा करो तो पहले नमाज फज्र पढ़ लिया करो, और पढ़ने के बाद अगर कुरान पढ़ना जानते हो तो कुरान की तिलावत किया करो, अगर कुरान पढ़ना नहीं आता तो तुम अपने बेटों के लिए बड़े बड़े पैसे देकर कोचिंग लगाते हो, जरा कुछ पैसे देकर इमामों से अपनी कोचिंग लगा लो ताकि वो कुरान की तिलावत करवा दिया करे, कुरान पढ़ना सिखा दिया करे। और जब तक कुरान पढ़ना नहीं आ रहा है तो अपने इमाम मौलाना अकबर साहब की बारगाह में आओ, कहो हजरत मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, आज मैंने फजर की नमाज अदा की है, इस नमाज के बाद में जरा मुझे सूरह यासीन का एक रुकू सुना दीजिए, सूरह रहमान का एक रुकू सुना दीजिए, और अगर ये भी ना सुना पाए, अगर वक्त ना हो इनके पास, तो किसी भी पढ़े लिखे इंसान को चाहे पैसा देकर आपको रखना पड़े, मगर सुबह को नमाज फजर पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत करो। और तिलावत करके आप अगर काश्तकार है खेतों की तरफ चले जाए, दुकानदार है दुकानों की तरफ चले जाए, आप मकानदार है मकान की तरफ चले जाए, कारोबारी है कारोबार करे, अगर आप आलिम है किसी मदरसे में पढ़ाते हैं तो पढ़ाने चले जाए, आप अगर टीचर है तो अपने स्कूल में पढ़ाने चले जाए, और जब आप रात को घर वापस आएंगे तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ, अरे जिस दिन कुरान की तिलावत करके अपने घरों से निकलोगे, तुम्हारे कारोबार में बरकत भी होगी और तुम्हारी जान की हिफाजत भी होगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए गौसे आदम की सीरत सुनने वालों, जो आज मेरे नौजवान मोबाइल लगा लगा कर बर्बाद होते चले जाते हैं, ईयरफोन कान में लगा लिया गाने सुन रहे हैं, मेरे आका ने फरमाया एक दौर ऐसा आएगा जिसमें इंसान रात को मुसलमान होगा, सुबह को काफिर, सुबह को मुसलमान रात को काफिर, रात को मुसलमान सुबह को काफिर। कैसे? ये मल्टी मीडिया मोबाइल रख लिया, फोन लगा लिया, गाने सुन लिए, कुफरी गाने। हमें गाने सुनने वाला कोई इमाम आजम का फिर थोड़ी देखता, गाने लिखने वाला ये नहीं देखता कि शरीयत क्या कह रही है, उसे तो पैसा कमाना है, इसलिए कुफरी गाने आ जाते हैं, कुफरी कलमे आ जाते हैं, और वो कुफरी कलमा रात को पढ़ करके सुन करके कोई मस्ती में सुनकर सो गया, कलमा पढ़ शरीफ पढ़ने की अगर तौफीक नहीं हुई, बताओ सुबह को वो मुसलमान उठा, इसका कौन जिम्मेदार हो सकता है? कोई लेगा गारंटी? सुबह को अगर उसको तौफीक हो गई, किसी आलिम की तकरीर में सुन रखा था कि कलमा पढ़ा करो, सुबह को उठने के बाद कलमा पढ़ दिया, फिर मुसलमान, फिर गाना सुना, फिर काफिर, फिर मुसलमान, फिर काफिर। आप कहेंगे हर गाने के अंदर कुफरी कलमा नहीं होता, तो मैं एक मिसाल दूंगा, अभी मैं तमंचा निकालता हूं और ऐसे करता हूं, गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा, तो सारा मजमा उठ के भागेगा कि नहीं? कोई नहीं कहेगा कि हम क्यों उठ के भागे, मौलाना ने किसी की तायद तो की नहीं, क्या पता किसके गोली मारे, तब तो सब भाग जाएंगे। कहेंगे इसलिए मौलाना ने किसी का नाम नहीं लिया है, हो सकता है हमारी तरफ निशाना दाग दे। मैं कहूंगा पगले, अरे तू जान की बात करता है, इस जान से ज्यादा प्यारा हमें ईमान है।
بے شک تو جان کی فکر کرتے ہو، ایمان کی فکر نہیں کرتے، کفری گانے سنتے ہو۔ ہے کوئی نوجوان ایسا کھڑے ہو کر جو آج سے یہ وعدہ کرے کہ انشاءاللہ الرحمن میں گانے سے آج سے ہی دور رہوں؟ ہے کوئی نوجوان؟ نہیں ہے تو بیٹھے رہو صبح تک، میں بھی بیٹھا ہوں، آپ بھی بیٹھے رہو۔ کیا شرم و حیا ہے، کیا غیرت ہے ہمارے مسلمان کے اندر۔ مصطفیٰ کی تعلیمات کو تو ہم اپنے سینے سے لگانے کو تیار نہیں ہوتے، اور گانے سننے کے لیے ہم ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم گانے سنتے رہیں۔ یاد رکھو یہ وہ گانا ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن جو انسان گانے سنا کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے۔ ہے کوئی برداشت کرنے؟ ہے کوئی ایسا؟ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے سب ہاتھ اٹھائیے اور کہیے انشاءاللہ ہم گناہوں سے خاص کر انشاءاللہ الرحمن گانوں سے دور رہیں گے، اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کریں گے۔ بس انہی کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اس شعر پر واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور کلو ولی لہو قدم فإنی علی قدم النبی بدر الکمالی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک بار کلمہ شریف کا ورد کر لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔